الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مولا الثقلین۔ عزیزان گرامی معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز محمد اویس رضا سعدی چشتی جناب کی خدمت میں حاضر ہے، اور چند دن قبل ایک اشتہار جو چلایا گیا میری طرف سے وہ یہ تھا کہ حجرہ شاہ مقیم والے جو ہیں حجروی گروپ، انہوں نے جو جلسہ کیا اس جلسے کی جو حقیقت ہے اور اس کے اندر جو کفر یا اشعار بولے گئے اور اس کے اندر جو کفر یا عقیدہ پیش کیا گیا، انشاءاللہ العزیز میں جناب کے سامنے وہ رکھوں گا جس کا آپ سے وعدہ کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلی بات یہ عرض ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے بزرگوں کا عرس ہوا۔ حضور قبلہ خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال مدظ اللہ العالی، آپ کے آستانہ عالیہ کے اوپر آستانہ عالیہ امام آباد شریف پہ عرس مبارک کا انعقاد کیا گیا، تو ان منافقوں نے اس کے رد کے اندر جو ہے ایک جلسے کا انعقاد کیا۔ وہ جلسہ جو سراپا خراب ہے اور سراپا کفر ہے اور سراپا تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہی نہیں تھا، بلکہ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اسے جلسہ کہنا لفظ جلسے کی توہین ہے۔ وہ ایک جلسہ نہیں تھا، ایک مختصر سی جلسی تھی، اور انہوں نے نام دیا کہ ہمارا جی یہ عظیم الشان جلسہ ہے۔ حالانکہ وہ جلسہ نہیں ہوا، مکمل طور پہ وہ فلاپ ہوا، ناکام ہوا، جس کے اندر وہی چار ان کے معتقدین جو ان کے ماننے والے ہیں وہی جمع ہیں، اور باقی جو افراد ہیں وہ پکڑ دکڑ کے کچھ کو لنگر کا لالچ دے کے لا کے وہاں بٹھا دیا گیا۔ اور آپ اس ویڈیو کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس کے اندر حضرت صاحب جو ہے ان کا عرس منایا جا رہا ہے، اور یہ انہوں نے اپنا ایک عرس کے نام سے جو ہے نا تشہیر کیا کہ ہمارا عرس منایا جا رہا ہے یہ حجرے والوں نے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ عرض خدمت ہے حضرت صاحب کہ انہوں نے جو عرس کا نام دیا اور تقابل کرنا چاہا ہمارے بزرگوں کے ساتھ، تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو استاد صاحب قبلہ نے حجرہ شاہ مقیم کی سرزمین پہ جلسہ کیا تھا، اس کے اندر تقریباً میرے قیاس اور عقل کے مطابق وہ 1 سے 1.5 لاکھ بندہ تھا جو حجرہ شاہ مقیم والے جلسے پہ آئے تھے، جو استاد صاحب قبلہ نے آپ کے حکم شریف پہ تمامی درویش حاضر ہوئے تھے۔ 1 سے 1.5 لاکھ کے قریب تقریباً درویش موجود تھے، اور دوسری طرف یہ 200، 250 سے 300، اس سے زیادہ بندے ان کے پاس نہیں ہیں۔ 300 بندوں کا جلسہ ہے، ایک طرف 1.5 لاکھ بندے ہیں۔ اب یہ تقابل کرانا چاہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا اور ہمارا جو ہے جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا، تو یہ جلسہ یقینی طور پہ ناکام اور فلاح ہو چکا ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ایک اور عرض خدمت ہے کہ میں بجائے اس کے کہ مزید ان کی یہ جو تذلیل ہے اس کو جاری رکھوں، میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کفریات اور جو مغلظات انہوں نے اپنے سٹیج کے اوپر بکیں، انشاءاللہ العزیز میں اس کا وقتاً فوقتاً جناب کو ترتیب کے ساتھ تعارف کرواتا چلوں گا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم حسنین کریمین سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ پورا جلسہ ان کا دیکھا، نعرہ انہوں نے لگایا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، لیکن خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہیں پہ بھی یا حسن کا نام نہیں آیا، کہیں پہ بھی انہوں نے امام حسن کا ذکر نہیں کیا۔
جہاں پہ بھی امام حسین کا، اور یہ کوئی امام حسین سے محبت کا ثبوت نہیں، بلکہ یہ اپنا رفض واضح کرنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے اس کو اس طرح سے ثابت کیا کہ جی دیکھیں ہم نعرہ لگا رہے ہیں امام حسین کا، لہٰذا ہمارے اوپر جو رفض کا ٹھپا ہے وہ لگایا جائے، اور یہ اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے تھے، یہ مدثر شاہ اور مرتبان شاہ۔ اور پھر اس کے بعد تقابل کرانا چاہا، اس کو ایک تاج پہنایا گیا، نام دیا گیا جی یہ تاج ہے، لیکن وہ تاج حقیقت میں تاج تو نہیں تھا، وہ آپ دیکھیں گے نا تو وہ بچیوں کا، لڑکیوں کا، چھوٹی بچیوں کا ایئر بین جو ہوتا ہے نا سر پہ لگانے والا کیچر ایئر بین، وہ اس کی شکل میں تھا۔ اور پھر تقابل کرواتے ہیں جو استاد صاحب قبلہ کا تاج مبارک تھا، سبحان اللہ، دیکھنے سے بھی دل ٹھرتا ہے اور روح کو تسکین ملتی ہے کہ اسے تاج کہتے ہیں، اور یہ اپنا وہ ایئر بین لگا کے کہتے ہیں جی کہ ہم نے تاج پہنا دیا، تقابل استاد صاحب قبلہ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد سب سے پہلا جو نام میرے سامنے آیا، سلسلہ چلتا رہا ان کا، محفل کا انعقاد ہوا، تلاوت ہوئی، نقابت وغیرہ ہوئی، پہلے ثنا خان کو دعوت دی گئی، دوسرے کو دی گئی۔ اس کے بعد جب دعوت آتی ہے تو انہوں نے دعوت دی مبشر بھٹا حجروی، جو ان کے مدرسے میں پڑھتا ہے، مبشر بھٹا حجروی، انہوں نے اس کو دعوت دی۔ اس نے ایک کلام پڑھا، میں جناب کے سامنے، چونکہ میں نے تحریری طور پہ یہ چیزیں رکھی ہیں تاکہ جو ہے اس کے اندر کوئی لفظی جو ہے وہ غلطی کا احتمال نہ ہو۔ اس نے کلام پڑھا کہ اجے بھی پوچھنے باپ نانا رسول نانا تے باپ علی ہجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ پھر آگے انہوں نے بات کی کہ عمر دے پتر نو آواز دیتا، غلام کہہ کے صدا دیتا، عمر دی جس نے سند لکھی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ تو میں سب سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو جملہ اس نے بولا، یہ جو واقعہ بولا جاتا ہے، اور یہ اہل روافظ کی طرف سے ہے، اور نیم رافضی اس کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ غلام کے بیٹے بات سن۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ کی مستند کتب اٹھا کر دیکھیں، مستدرک الحاکم ہو گئی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور جتنی بھی سیاستہ ہیں، اور مسند امام احمد بن حنبل تک اور موطا امام مالک تک، تو آپ صحیح سند کے ساتھ یہ بات جو ہے اس کے اندر پائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر شریف میں تقریباً 12 سے 13 سال کا فاصلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین 5 سے 6 سال کے ہوئے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر شریف، آپ کی جو عمر شریف ہے وہ تقریباً 18 سے 19-20 سال کو پہنچ چکی تھی۔ اب ایک 19-20 سال کا کڑیل جوان ہو اور ایک 6 سال کا بچہ ہو تو وہ کھیل تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا جو کھیلا گیا ہو، لہٰذا یہ روایت تو عقلی طور پہ بھی باطل قرار دی۔ دوسرے نمبر پہ رہ گئی یہ بات کہ یہ روایت کسی بھی معتبر کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور کسی کتاب کے اندر لکھی بھی نہیں کی۔ کوئی ایک کتاب مجھے دکھا دیں، میں دعوے کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر مرتبان شاہ مدثر شاہ خدا کی عزت کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اس کا مجھے ثبوت دکھا دیں، پروف دکھا دیں، حوالہ دکھا دیں تو میں بندہ ناچیز اس کے ہاتھ چوموں گا، لیکن وہ نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ یہ بات کہیں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ شیعوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام 14 ستارے، کتاب کا نام ہے 14 ستارے، انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ان کو کچھ مصنف ہے اس نے لکھی ہے، 14 ستارے کتاب ہے، اس کے اندر اس نے یہ سند بیان کی ہے جی کہ حضرت عمر کے بیٹے کو اس طرح حضرت امام حسین نے آواز دی۔ تو اب حوالہ رافضیوں کی کتاب کا بیان تمہارے سٹیجوں پہ ہو رہا ہے، رافضیوں کی کتاب سے حوالہ لیا جا رہا ہے اور بیان تمہارے سٹیجوں پہ ہو رہا ہے، اور تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں ہیں برق و شر سے ملے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رفض بیان کیا جا رہا ہے یہ حضرت کی مرضی اور آپ کی منشا کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات، اور یہ جو کلام ہے، یہ کلام لکھنے والا بھی تفضیلی رافضی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، لکھنے والا پتہ نہیں زین نام کا کوئی لڑکا لونڈا ہے، اس نے لکھا ہے، اور آخر پہ نعوذ باللہ من ذالک اس نے کافی بکے بھی ماری ہیں اس کلام کے اندر، اور یہ بڑا بے باکی کے ساتھ اس سٹیج پہ پڑھا گیا۔ اس کے آگے پھر انہوں نے اپنا ایک اور نعت خون کھڑا کیا، وہ منچن آباد والا عبد الوحید،
تو اس نے کہا جی کہ میں منقبت لکھ کے لایا ہوں، اور یہ مبشر کہتا ہے کہ جی میں بھی لکھ کے لایا ہوں، نہ تم ہماری منقبت کا جواب دے سکو گے نہ کوئی بنا سکو گے، آپ ہماری منقبت اور غزل شعری سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں نے کہا تو واقعی ہم تو حیران رہ گیا جب ہم نے ان کی شاعری سنی، تو ہم تو حیران رہ گیا کہ اس کے اندر قافیہ کہیں جا رہا ہے، ردیف کہیں جا رہا ہے، نہ قافیہ ردیف سے ملتا ہے، نہ ردیف قافیہ سے ملتا ہے، نہ مقطع مطلع سے ملتا ہے، نہ مطلع مقطع سے ملتا ہے، نہ نثر عبارت سے ملتی ہے، نہ عبارت نثر سے ملتی ہے۔ کوئی چیز بھی اس کلام کے اندر مجھے نظر نہیں آئی۔ ہاں ان کی کھچے ضرور نظر آئی ہیں، جس کی لحاظ سے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ حیران ہوں گے، تو یقیناً ہم حیران تو ہو گئے نا جی، کہ جس طرح کی کھچ لگائی ہے تو پھر حیرانی والی بات تو بنتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب رہ گئی اگلی بات، وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کھڑا کیا نوید حجروی کو، جس کی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کی دستار کرائی ہے، اور اس کو یہ مراتب مرتبہ نشان سند دی ہے کہ تم مفتی ہو، جس کا قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون عقیدہ و نظریہ سارا لفظیوں والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنیوں کا مفتی بن چکا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت نے جو مغلظات بکی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو نوید حجروی کھڑا ہوا جوش خطابت میں، مرتبان کی اس طرف کھڑا ہوا، مرتبان اس سائڈ پہ بیٹھا ہے، اور کھڑے ہو کے اس نے بڑی بے باکیوں کے ساتھ باتیں کرتے 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 شعر پڑھا کہ اسلام میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری ایک ضرب کلیم اللہ ہی۔ میں پوچھنا تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ شعر کیا اہل سنت کے معیار کے مطابق درست بھی ہے یا نہیں؟ اہل سنت کے متعدد علماء کرام اس شعر کے اوپر اپنا فتویٰ دے چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر صرف اسلام کے دامن میں سجدہ شبیری ہے، اگر صرف اسلام کے دامن میں ضرب کلیم اللہ ہی ہے، تو پھر بتاؤ صدیق کی صداقت کہاں جاتی ہے، پھر بتاؤ فاروق کی عدالت کہاں جاتی ہے، پھر بتاؤ عثمان کی سخاوت کہاں جاتی ہے، پھر علی کی شجاعت کہاں جاتی ہے، پھر طلحہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید اور حضرت زبیر جیسے پھر وہ صحابہ کہاں جاتے ہیں، پھر صحابہ کی جان نثاریاں کہاں جاتی ہیں؟ اگر صرف سجدہ شبیری بچ گیا تھا، پھر بدر کہاں جاتا ہے، پھر حنین کہاں جاتا ہے، پھر یہ صحابہ کی جو جان نثاریاں ہیں یہ تو ختم ہو گئی نا جی، صرف سجدہ شبیری بچ گیا، باقی تو سب ختم ہو گئے جو صحابہ نے کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شعر اس نے پڑھا ہے، یہ شعر اور کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھا، بلکہ اپنے رافضی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے، کیونکہ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ انہی کا ہے، ہمارا یہ نظریہ و عقیدہ نہیں ہے۔ پھر آئیے آگے چلتے ہیں، آگے پھر حضرت موصوف نے شعر اور پڑھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اب یہ شعر حضرت صاحب نے منسوب کر دیا کہ یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، جبکہ شارح بخاری جو ہیں ان کا فتویٰ ہے، فتویٰ شارح بخاری بڑے مشہور فتاوی شارح بخاری کے نام سے مشہور زمانہ کتاب ہے جو مارکیٹ میں عام مل جاتی ہے، اس کے اندر شریف اللہ قادری مدظل العالی آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ شعر جو ہے شاہ است حسین، کیا یہ شعر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعر بالکل آپ کا نہیں ہے، اور فرمایا کہ نہ ہی اس کی سند کو پیش کر سکا ہے، بلکہ بعض ہمارے ائمہ و اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ یہ شعر معین الدین رافضی کا لکھا ہوا ہے، جس نے منسوب کیا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف۔ اب شیعوں کا لکھا ہوا شعر ہے اور سٹیج پہ پڑھ رہے ہیں، اور کچھ دن پہلے اہل سنت جماعت کے صحیح العقیدہ علماء نے اس شعر کی بڑی صریحتاً وضاحت کی ہے کہ ہم اہل سنت کے سٹیجوں پہ یہ شعر نہیں بولا جائے گا، کیونکہ رافضی اس سے تقویت حاصل کر رہے ہیں، اور اس شعر کا جو معنی و مفہوم ہے وہ درست نہیں بنتا، اگرچہ بعد طویل درست نکل آئے، لیکن اس کا جو سیدھا سیدھا معنی ہے وہ درست نہیں ہے کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ حضرت حسین پاک ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کربلا کے میدان کے اندر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے تو پھر غزوہ بدر کس لیے لڑی گئی تھی؟ اگر اسلام کی بنیاد کربلا میں رکھی گئی تھی
تو پھر احد کس لیے لڑی گئی تھی؟ اگر اسلام کی بنیاد کربلا میں رکھی گئی تھی تو پھر صحابہ نے ہجرت کس لیے کی تھی؟ اور پھر صدیق نے گھر کس لیے لٹایا تھا؟ اور پھر عمر نے فقیری کیوں اختیار کی تھی؟ پھر عثمان نے حضور کے ہر قدم کے بدلے میں غلام کیوں آزاد کیے تھے؟ اگر اسلام کی بنیاد کربلا میں تھی تو پھر مدینہ میں کیا رہ گیا تھا؟ اگر اسلام کی بنیاد اور اسلام کا جڑ جو ہے وہ حضرت امام حسین پاک کی ذات ہے تو پھر صحابہ کے دامن میں کیا رہ گیا؟ پھر صحابہ کے دامن میں تو کچھ نہیں بچتا۔ لیکن تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہارے اندر تفضیلیت اور رافضیت جو ہے وہ اس حد درجے تک جا چکی ہے کہ تمہیں یہ باتیں اب محسوس ہی نہیں ہوتی، اور تم اپنے آپ کو کہلواتے سنی ہو، افعال جو تمہارے ہیں وہ رافضیوں والے ہیں اور تم رافضی ثابت ہو چکے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ اب اعلان کر دو کہ ہم رافضی ہو چکے ہیں اور ہمارے رافضی ہونے میں شک باقی نہیں رہ گیا، خدا را امت مسلمہ کو گمراہ نہ کیا جائے۔ پھر صحابہ کے دامن میں یہ کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ صرف دین کی بنیاد کربلا میں ہی رکھنا چاہتے ہیں، ہاں تعویل نکالیں، تعویل کے بعد یہ مسئلہ کسی حد تک درست بنے گا، لیکن علماء اپنا موقع پیش کر چکے ہیں شعر کے اوپر۔ اب کوئی مائیکل لال جو ہے وہ اٹھ کے اب یہ بات کرے کہ جی قبلہ چشتی صاحب اور یہ جو دیگر علماء ہیں انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے، تو انہیں کہیں کہ بھائی یہ شعر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نہیں بلکہ معین الدین جو رافضی تھا یہ اس کا شعر ہے۔ پھر اعتراض ہمارے اوپر کس لیے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان رافضیوں سے ہمارا دامن محفوظ فرمائے۔ پھر آگے حضرت کہتے ہیں کہ پھر اس نے کہا کہ جی حضرت امام حسین پاک کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، ایک وقت وہ تھا کہ کوفیوں نے حضور کے اوپر پانی بند کر دیا، پھر ایک وقت وہ تھا، اس طرح مثالیں دیں کہ یہود نے، نصارہ، کفار نے حضور کے اوپر پانی بند کیا، پھر پانی حضرت عثمان پہ بند ہوا، پھر حضرت امام حسین پہ ہوا۔ اب شیعوں کی کتابیں قبلہ استاذ قبلہ حضور امام الغیرت مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب متضل العالی، آپ تو بڑی سری لفظوں کے اندر اس کی وضاحت دے چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ پانی دونوں مذاہب کی کتب میں لکھا ہے، اہل سنت کی کتب میں بھی لکھا ہے، روافض کی کتب میں بھی لکھا ہے کہ پانی بند نہیں ہوا تھا بلکہ پانی تھا اور پانی موجود تھا۔ رافضیوں کے حوالے بھی موجود ہیں، سنیوں کے حوالے بھی موجود ہیں۔ تو اب موصوف نے جو کہہ دیا کہ پانی بند ہے، اب نہ تو یہ سنیوں کی کتابوں میں ہے نہ یہ رافضیوں کی کتابوں میں ہے، اب یہ تیسرا مذہب کہاں سے نکال کے لے آئے؟ دیکھیں ان کی قسم بیانیاں کس حد تک جا چکی ہیں کہ وہی نظریہ بیان کرتے ہیں جو رافضی آج کل اپنے سٹیجوں کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ خدا تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے، خدارا 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 امت مسلمہ کو تباہی اور بربادی کے دہانے تک نہ لے کر جاؤ۔ پھر آگے حضرت کہتے ہیں میں اگر وضاحت کرنی شروع کر دوں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس بات کو مزید وضاحت کروں۔ پھر آگے کامران حجروی جو ہے اس نے شعر پڑھا، وہ چونکہ نقیب محفل تھا، تو پھر اس نے شعر پڑھا کہ جی شبیر و شب پردی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے تیرے نے کم زہرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شعر متنازع اہل سنت ہے، اہل سنت کے علماء اس شعر کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر ملائکہ کے لیے ایسے نازیبا الفاظ بولے گئے ہیں کہ جو کہ ناقابل برداشت ہیں، اور حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دور کے اندر یہ شعر پڑھا گیا تھا، اور پڑھنے والا یہ خضر کھچی تھا جو چنیوٹ کا ہے نقیب، یہ شعر اسی کا لکھا ہوا ہے، تو وہ کھچی یہ شعر پڑھنے لگا اور اس نے یہ شروع کیا تو آپ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ پلا کے سٹیج سے نیچے اتار دیا تھا کہ یہ شعر اہل سنت کے معیار کے مطابق درست نہیں ہے۔ تو جب جو چیز اہل سنت کے معیار کے مطابق درست نہیں تو تم اپنے سٹیجوں پہ بیان کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر صرف رافضیت ہے اور کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ پھر آگے جو حضرت صاحب قبلہ ہے یہ اشعار سننے کے بعد انہیں خوب داد دے رہے ہیں۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے اندر اب رتی برابر بھی شک نہیں رہ گیا کہ تم رافضی ہو۔ رتی برابر اگر کوئی مائیکل لال کہتے ہیں نا کہ نہیں رتی برابر فرق ہے، اب رتی برابر بھی فرق نہیں رہ گیا کہ تم رافضی ہو۔ وہ اس لیے کہ جتنے بھی اہل روافض کے کام ہیں وہ سارے تمہارے سٹیجوں پر ہو رہے ہیں اور تم بڑی تسلی اور بے باکی کے ساتھ اس کو سماعت کر رہے ہو اور اس کو داد دے رہے ہو کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی کلام پڑھا جاتا ہے احمد علی حاکم کا، یہ نصیر کبار پڑھتا رہا ہے، یہ عبدالوحید منچر آبادی پڑھتا رہا ہے۔ حاکم وہ ہے جو رافضی ہے، رافضیوں کے کلام تمہارے سٹیجوں پہ پڑھے جا رہے ہیں۔
تفضیلیوں کے کلام تمہارے سٹیجوں پر پڑے جا رہے ہیں، نیچریوں کے کلام تمہارے سٹیجوں پر پڑے جا رہے ہیں، باطلوں کے کلام تمہارے سٹیجوں پر پڑے جا رہے ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ شک کس چیز کا باقی رہ جاتا ہے؟ اگر تمہارے سٹیجوں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہونے کے بعد بھی تم کہو کہ ہم اہل سنہ ہیں، تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر مقابلہ کرتے ہو ہمارے قبلہ حضرت صاحب کا، اور مقابلہ کرتے ہو ہمارے قبلہ استاد صاحب کا، ارے تم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں بن سکتے، جنہوں نے زمانے سے ٹکر لی تو لی، لیکن انہوں نے کبھی بھی رافضیت، وہابیت، قادیانیت اور نیچریت کے حوالے سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ ہر میدان میں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے باطل کے پرخچے اڑاتے رہے اور باطل کے ایوانوں کو ہلاتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ غیرت مسلم زندہ ہے اور ہم زندہ ہیں اب بھی اسلام کے اس مرکز کے اوپر پہرا دینے کے لیے۔ اور پھر جب جلسہ ختم ہوا تو جلسے کے آخر پہ حضرت صاحب نے مرید کرنے کا اعلان کیا، جی کہ آپ جنہوں نے مرید ہونا ہے وہ آ کے مرید ہو لیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت صاحب قبلہ ہمارے جو ہیں جلسہ تو انہوں نے بھی کیا تھا، جتنے بھی عرس ہوئے ہیں کسی کے اوپر انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جنہوں نے مرید ہونا ہے جی آ جائے میرے ساتھ مرید ہو لیں۔ حضرت ہم کہتے نہیں ہوتے کہ ہمارے آ کے مرید ہو، لوگ ہمارے بزرگوں کی سیرت اور شخصیت دیکھ کے ہی ان کے مرید ہو جایا کرتے، اور تمہیں کہنا پڑ گیا اور پھر دیکھا کچھ رش لگا جی جنہوں نے کپڑا پکڑا ہوا جی مرید ہونے کے لیے، تو پھر کامران اعلان کرتا ہے کہ جو مدرسے کے طلباء ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں، تو پھر پیچھے 3 سے 4 بندے رہ گئے اور وہ بھی سارے داڑھی منڈے تھے اور وہ مرید ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بندہ تمہارے پاس نہیں تھا۔ اور وہ جو مجمع تھا وہ مجمع ہی منہ بولتا ثبوت تھا کہ چاند وہ تمہارے جو چیلے چمچے ہیں ان کی ٹوپیوں کے سوا جتنے بھی بیٹھے تھے سارے داڑھی منڈے تھے اور سارے جٹکے اور سادہ سے بندے، کوئی ٹوپی کپڑا وغیرہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہیں دھوکے سے وہاں لایا گیا تھا کہ جی آپ آئیں جی لنگر ہوگا، عرس ہوگا جی، سید ہیں یہ ہیں وہ ہیں، سنیں جی بس ٹھیک ہے۔ حضرت اس طرح آپ کی دکانداری کبھی نہیں چل سکے گی، آپ انشاءاللہ العزیز اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور اس جہان میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور پھر تقابل کرتے ہیں قبلہ ہمارے استاد صاحب کا، تو تمہیں اس مرتبان شاہ، اس ڈٹل ڈرم شاہ کو جو تاج پہنایا گیا تھا تو وہ 4 دنیا دار کمینوں کو بلا کے کہا کہ تم اس کو تاج پہناؤ، اور ان دنیا دار کمینوں نے اس کو تاج پہنایا۔ اور جب ہمارے قبلہ استاد صاحب کو شاہ ہمدان کے عرس مبارک کے اوپر سید السادات فخر السادات پیر سید اجاز الحق شاہ صاحب ہمدانی مدظ اللہ العالی آپ کی طرف سے تاج پیش کیا گیا، تو کسی دنیا دار کمینے کو بلا کر آپ کے سر پہ نہیں رکھا گیا، بلکہ علماء کو بلا کر اور مشائخ کو بلا کر اور سادات کو بلا کر ان کے ہاتھوں سے استاد صاحب قبلہ کے سر مبارک کے اوپر یہ تاج رکھا گیا۔ اور تمہارا جو ایئر بین والا تاج ہے جو وہ بچیوں کے ایئر بین جیسا ہے، تو وہ اس تاج کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، تو وہ تو دیکھنے میں بھی لگتا ہے کہ یہ تاج ہے، اور تاج ہمیشہ تاج غروں کے سر پر ہی اچھا لگتا ہے، ان چیلے چمچوں کے سروں پہ اچھا نہیں لگتا، اگر چاہے انہیں سونے کا تاج ہی کیوں نہ پہنا دیا جائے۔ ان کے کفریات تو اور بھی بہت ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں مزید بیان کر سکوں۔ یہ کچھ نشاندہیاں تھیں جو ان کے جلسے کے اندر جو مغلظات ہوئیں اور جو ان کا جلسہ فلاح جس انداز سے ہوا وہ بتانا مقصود تھا کہ وہ لوگوں کو ایک غلط فہمی میں رکھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کامیاب جلسہ کیا، وہ جلسہ بھی ناکام ہوا، فلاح ہوا، اور ان کے سٹیجوں کے اوپر کہ جو کفر یا اشعار بولے گئے جن کی وضاحت اور نشاندہی میں نے جناب کے سامنے کر دی ہے، تو یہ سارے اشعار اہل روافظ کی طرف سے ہیں، اہل سنت و جماعت کا ان اشعار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لہٰذا وہ چپ کر کے سنتے رہے، تو اس کا مطلب اور معنی صاف ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ رافضیوں کے اگر کلام، رافضیوں کے اگر اشعار ہمارے سٹیجوں پہ پڑے جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ان کے رافضی ہونے میں اور کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ اب میں ان کے ساتھ اس لحاظ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، حرف آخر کے طور پر آگاہ کرنا اپنے جو رفقا ہیں اور جو میرے پیر بھائی ہیں ان کو آگاہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ جو خبیث ہیں انہوں نے نہ کبھی سیدھا ہونا ہے نہ یہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ رافضیوں کے دامن میں جا بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خبیثوں سے محفوظ فرمائے اور ان خبیثوں سے ہمارے دامن کو پاک اور صاف فرمائے۔ اور یہ صرف وضاحت دینا ضروری تھی، باقی جو ان کا موقع موضوع اس کے اوپر میں گفتگو ہی نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے قبلہ استاد صاحب نے حرف آخر فرما دیا اور آپ نے جو اپنا موقع پیش فرمانا تھا وہ فرما دیا۔ اب بھونکتے رہیں تو ان کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آواز سگاں
کامنا کند رزق گدارا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔